جی شیخ، میرا یہ سوال ہے کہ اہل الحدیث جو حضرات ہیں وہ زیادہ تر 5 منٹ پہلے روزہ کھولتے ہیں۔ اس کے مطابق میں نے ایک کلپ دیکھا تھا انجینئر صاحب کا، وہ ایک دلیل دی تھی انہوں نے کہ وہ ایسا کرنا غلط ہے، اور اس کی ایک حدیث بھی پیش کری تھی۔ کیا وہ حدیث آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ اہل حدیث ٹائم ہونے سے 5 منٹ پہلے روزہ کھول لیتے ہیں؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس اس کی؟ نہیں، میرے پاس تو کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کہیں پر آپ نے کچھ ریکارڈ کیا ہو، کوئی ثبوت آپ کے پاس موجود ہو کہ دیکھو یہاں پر اذان ہو رہی ہے اور وہاں سورج نہیں ڈوبا ہوا ہے؟ کوئی ایک اہل حدیث مسجد آپ ایسی جانتے ہیں کہ سورج نہیں ڈوبا ہوتا ہے، غروب سے پہلے 5 منٹ افطار کر لیتے ہیں؟ کوئی کہیں پر ایسا کوئی ثبوت دیکھا ہے آپ نے؟ جی، میں یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو دلیل دی تھی اس کے بارے میں آپ کا کیا نہیں، موقف آپ ہے؟ ایک دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ اہل حدیث 5 منٹ پہلے افطار کر لیتے ہیں، تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی مسجد میں کہ 5 منٹ پہلے کر لیتے ہیں اہل حدیث؟ نہ، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، وہ ان کا دعویٰ ہے۔ مطلب میں بھی تو جھوٹا اسی دعویٰ ہے مسئلے یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ ہم دسیوں بار اس کو ڈیبنک کر چکے۔ زید بھائی، میں نے غالباً ایک بلڈانا کی ویڈیو بھیجی ہے گروپ میں، اگر وہ چل سکتی ہو تو اس کو چلا دیں۔ یہ جھوٹا دعویٰ ہے جو بار بار اہل حدیثوں کے، یہ آپ کہیں کہ حنفی 5 منٹ تاخیر سے کرتے ہیں، وہ بات ہے کہ حنفی غروب ہونے کے بعد کہیں 5 منٹ، کہیں 3 منٹ، کہیں 2 منٹ، پہلے تو مستقل 5 منٹ لیٹ ہوتی تھی۔ مجھ کو یاد ہے کہ اہل حدیث کیلنڈر نکلتا تھا اور جو ٹائم ٹیبل نکلتا تھا اور حنفیوں کا ٹائم ٹیبل نکلتا تھا تو 5 منٹ کا فرق ہوتا تھا، پر یہ 5 منٹ کا فرق اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ اہل حدیث غروب سے 5 منٹ پہلے افطار کر لے رہے ہیں۔ یہ 5 منٹ کا فرق اس لیے ہوتا تھا کہ احناف جو ہے سورج غروب ہونے کے بعد 5 منٹ احتیاط کرتے تھے۔ اہل حدیث ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اہل حدیثوں کے پاس اس کی دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ تو جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے کر لینا، جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی غروب ہو گیا تو افطار کر لو۔ آج کے دور میں ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہر انسان کے پاس، پہلے زمانے میں چلو گھڑی جو ہے وہ ملانے والی ہوتی تھی، کسی کے آگے پیچھے ہو سکتی تھی، آج کے زمانے میں ساری سہولتیں میسر ہے۔ مسجد میں جو اذان دینے جا رہا ہے وہ غروب دیکھ کر کے اذان دے سکتا ہے، ہمارے پاس گھڑی ہے، گھڑی کے ٹائم ٹیبل کا، موبائل کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آج کے زمانے میں تو کوئی بھی انسان کسی بھی لیڈیز مسجد میں جا کر کے تحقیق کر سکتا ہے، جا کر کے اگر آپ کے یہاں پر سورج غروب ہوتا ہوا نہیں دکھتا ہے، ممبئی وغیرہ میں آپ ہیں، آپ جائیں سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائے جوہو پر اور اہل حدیثوں کا ٹائم ٹیبل دیکھیں ممبئی کا، اور دیکھیں کیا اہل حدیث سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کر رہے ہیں۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ اہل حدیث پہلے کر لیتے ہیں۔ صحیح بات یہ کہ حنفی دیر میں کرتے ہیں، تو اس پر بات ہو سکتی ہے کہ دیر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ غروب ہو گیا تو کیا دیر کرنا مناسب ہے کہ نہیں مناسب ہے، اس پر بات کرنی چاہیے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ غروب کا علم آپ کو ہو گیا تو پھر دیر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جس میں شریعت میں یہ والا احتیاط مطلوب ہے۔ شریعت میں احتیاط مطلوب ہے جہاں شبہے والی چیز ہو، یہاں پر کوئی شبہے کی بات نہیں۔ ٹائم ہو گیا، سورج غروب ہو چکا ہے، آپ افطار کر لیں۔ چلو بھائی، اگر سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں پر جو ہے وہ سیکنڈز کا کچھ فرق ہو سکتا ہے تو آپ نے آدھا منٹ، 1 منٹ کا بھی احتیاط کر لیا، سمجھ میں آتا ہے۔ 5 منٹ آپ نے صحیح کہا کہ 5 منٹ احناف جو ہے وہ تاخیر سے کرتے ہیں روزہ۔ 5 منٹ احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھلائی پر قائم رہے گی معجل الفطرہ، جب تک کہ وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ یہود کی مخالفت کرنے کے لیے کہا کہ یہود جو ہے وہ تاخیر کرتے ہیں، یہود تاخیر کرتے ہیں تو تم تاخیر مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک کے بتایا۔ جن حدیثوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو اس میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے لیے عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں جو افطار میں جو ہے وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیتے ہیں، یا یفطرون قبل تحلۃ صومہم، حدیث کے الفاظ ہیں کہ حلال ہونے سے پہلے افطار کر لیتے ہیں۔ تو کوئی ثابت تو کرے کہ اہل حدیث حلال ہونے سے پہلے افطار کر لیتے ہیں۔ کوئی ایک مسجد دکھا دو۔ ہم نے پچھلے سال بھی زید بھائی نے وہ ویڈیو چلایا تھا، باقاعدہ ریکارڈ کرا تھا ہم نے، اور یہ دکھایا تھا کہ دیکھو اہل حدیث کی اذان ایسے وقت پہ ہو رہی ہے جب غروب ہو چکا ہے، غروب کے بعد اہل حدیث کی اذان ہوتی ہے۔ آج بھی میں ایک بلڈانا سے ہمارے احباب ہیں، ان کو میں نے جو ہے نا گزارش کی تھی کہ آپ ویڈیو بنا کر کے بھیجیں، انہوں نے بھی ویڈیو بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہاں پر بھی یہ مسئلہ چلایا جا رہا ہے کہ اہل حدیث پہلے کیسے کر لیتے ہیں۔ اہل حدیث پہلے نہیں کرتے، اہل حدیث ٹائم پر کرتے ہیں، احناف تاخیر سے کرتے۔ تو آپ یہ بولے کہ ہم تاخیر سے کرتے ہیں، یہ مت بولیے کہ اہل حدیث پہلے کر لیتے ہیں۔ اہل حدیث ٹائم پر افطار کرتے ہیں، احناف تاخیر کرتے ہیں۔ زید بھائی ہے وہ ویڈیو ملی؟ جی شیخ، وہ ویڈیو ہے، جی ہے، میں چلا رہا ہوں۔ جی بھائی، جب تک میں ویڈیو چلا رہا ہوں تو تب تک آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی، میں یہ چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب کے جو وہ دلیل ترمذی شریف سے جو دی تھی انہوں نے، اس کے بارے میں موقف بس جاننا چاہتا ہوں میں۔ وہ جو حدیثیں ہیں جس میں ممانعت ہے وہ وقت سے پہلے افطار کرنے والوں کے لیے ہے کہ وقت سے پہلے جو روزہ کھول لیں۔ اہل حدیث وقت سے پہلے کھولتے ہی نہیں ہیں، تو اہل حدیثوں پہ وہ کیسی روایت فٹ کی جا سکتی ہے؟
اہل حدیث وقت پر روزہ کھولتے ہیں. اگر کسی مسجد میں وقت سے پہلے ہوتا ہے اب ہم بتائیں, ہم جا کر کے وہاں تنبیہ کریں گے, لیکن ہم جتنی مسجدوں میں جانتے ہیں سب جگہ وقت پر افطار کیا جاتا ہے. اور اب اس کے بہت ساری جگہ لوگوں نے ثبوت دیے ہیں. سرحد پار سے بھی کچھ لوگوں نے ویڈیو بنا کر کے بتایا کہ دیکھو اہل حدیثوں پہ جو الزام لگایا جاتا ہے, کیونکہ مرزا علی انجینئر سرحد پار کا ہے, وہاں پر باقاعدہ کئی سارے علماء نے ویڈیو بنا کر کے ڈالے کہ دیکھو اہل حدیثوں کی اذان وقت سے پہلے نہیں ہو رہی, غروب کے بعد ہی ہوتی ہے. ہم نے یہاں پر ویڈیو بنایا ہے, پچھلے سال زید بھائی نے ایک ویڈیو بنایا تھا اور باقاعدہ دکھایا تھا کہ دیکھو غروب کے فوراً بعد ہمارے اذان ہوتی ہے. تو حدیث میں ہے, حدیث میں وعید ہے ان لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے وعید ہے؟ یفطرون قبل تحلۃ صومین, جو افطار ہونے سے پہلے, ٹائم ہونے سے پہلے کر لیتے ہیں, ان کے لیے وعید ہے. ہم الحمدللہ ٹائم ہونے سے پہلے نہیں کرتے, ہم ٹائم ہونے کے بعد کرتے ہیں. دیکھیے ایک ثبوت آپ کے سامنے ہے بھی. ایک منٹ میں اس کو ذرا تھوڑا سا میں چینج کرتا ہوں تاکہ دکھائی دے. اچھا, مذاہب اربع میں کوئی ایک بھی مذہب ہے, یعنی دیوبندی, حنفی, بریلوی, یہ سارے مسالک جو ہیں اور جو بھی مذاہب اربع, کوئی ایسا ہے کہ یہ کہتا ہو کہ سورج غروب ہونے کے وقت افطار نہیں ہے؟ یعنی کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جو بیسک مسئلہ ہے کہ غروب شمس کے وقت افطار ہوگا, تو کوئی ایسا مسلک بتا دیں کہ بھئی جو اس بات کا قائل ہو کہ سورج غروب ہونے پہ افطار نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر اہل حدیثوں کی افطاری غلط ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے اہل حدیثوں پہ الزام دینے کے بجائے اپنے اوپر الزام لگائیں. جی چلائیں زید بھائی. بہت سارے احناف بھی, علماء احناف بھی یہ بات کہہ چکے کہ ہم احتیاط کرتے ہیں, بھلے وہ اپنے احتیاط کو افضل کہتے ہیں, اسی کو درست کہتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم وقت پہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم احتیاط کرتے ہیں. تو احتیاط جو کرتا ہے وہ اپنے احتیاط کی دلیل دے گا. ہم تو غروب شمس پہ کرتے ہیں, ہمارا مسئلہ بہت واضح ہے. تو آپ کا کیا خیال ہوا ابھی اتنی بات سننے کے بعد؟ ابھی زید بھائی ویڈیو ابھی نہیں آ پا رہی ہے, جب تک آپ بتائیں. اس سرفراز بھائی نے جو بتایا, ابھی وضاحت کیا, آپ کا کیا خیال ہوا؟ یہ انجینئر غلط ہے کہ صحیح ہے؟ جی سرفراز بھائی نے جو یعنی آپ بتائیں نا. جی میں یہ بتاتا ہوں کہ جی ہاں بتائیے نا بھائی. اس بات سے سہمت ہوں کہ سرفراز بھائی حفظ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا بالکل درست بتایا. اس کے بارے میں جو ہے ہمارے یہاں حنفی زیادہ تر مسلک کے لوگ ہیں, ہم جو ہے زیادہ تر ان کے الارم پہ ہی زیادہ تر کھولتے ہیں نا روزہ, تو اس وجہ سے اس میں نہیں, جو حنفی یہ بولے نا, اصل میں حنفی یہ بولتے بھی نہیں کہ یہ نریٹو اب مرزا علی انجینئر نے بولنا شروع کیا کہ اہل حدیث پہلے کر لیتے ہیں, ورنہ حنفی یہ بولتے تھے ہم لیٹ کرتے ہیں. اور صحیح بات بھی کہ حنفی لیٹ کرتے ہیں, اہل حدیث پہلے نہیں کھول لیتے ہیں. یہ اصل میں جو محمد علی مرزا علی انجینئر جو بول رہا ہے نا, یہ شیعوں کی محبت میں بول رہا ہے. یہ باقاعدہ شیعوں کا حوالہ دے کر کے بولتا ہے. وہ ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہے, اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کا جواب بھی دوں گا میں. یہ کیونکہ شیعہ ایک دم غروب ہونے کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے تب افطار کرتے ہیں نا, تو یہ ان کی حمایت کے لیے بول رہا ہے کہ اہل حدیث پہلے کھول لیتے ہیں. سرفراز بھائی نے یہ بہت اہم بات کہی کہ اصل میں شیعوں کا موقف, اور شیعوں نے بھی بلنڈر کیا ہوا ہے بھائی. وہاں اللیل کو جو ہے وہ رات تک کو رات میں کہتے ہیں, یعنی وہاں بھی غلطی ہے. یعنی اگر شیعوں سے اس نے لیا ہے تو وہاں سے بھی غلط ہی لیا ہے. بہرحال یہ بہت اہم بات ہے کہ مرزا جو کہہ رہا ہے امت کے اجتماعی موقف سے ہٹ کر کے شیعوں کے موقف کو سنیت کے لباس میں لا کر کے پیش کرنے کی کوشش ہے. ورنہ کوئی بریلوی, کوئی حنفی, کوئی دیوبندی یہ نہیں کہتا کہ اہل حدیث جو ہے وقت سے پہلے افطاری کر لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم احتیاط میں ذرا ہمارا بہتر ہے, ہمیں بھائی دن بھر کا روزہ ہے ہمارا, تو کیا 5 منٹ احتیاط نہیں کر سکتے؟ وہ ان کا یہ موقف ہے. یہ جو نیا موقف ہے اس کا, وہ شیعوں کا موقف ہے, اور شیعوں کا بھی غلط ہے. کیونکہ رات تو انتہا کی, جب سورج غروب ہو گیا تو رات شروع ہو گئی, اور رات تک ہے. رات میں تھوڑی ہے کہ رات میں افطاری کرنی ہے. اگر رات میں آپ کہتے ہیں افطاری کرنی ہے تو پھر کتنی رات میں کرنی ہے بھائی؟ 8 بجے رات میں کرنی ہے, 10 بجے رات میں کرنی ہے, 11 بجے رات میں کرنی ہے, کہ سحری کے وقت کرنی ہے؟ پھر یہ ان کو بتانا پڑے گا اگر رات میں کرنی ہے. اور اگر یہ ہے کہ رات تک, تو بھائی رات جہاں شروع ہوئی, سورج غروب ہوا, وہاں سے رات شروع ہو گئی تو افطاری ہو گئی. بہرحال وہ اچھا, جب یہ مسئلہ آتا ہے تو محمد جو مرزا علی انجینئر ہے وہ ون سائیڈڈ بات کیوں کرتا ہے بھائی؟ حدیث میں اگر وقت سے پہلے افطار کھولنے کی ممانعت آئی ہے تو وقت ہونے کے بعد تاخیر کرنے کو بھی تو ناپسند کیا گیا ہے. صرف ناپسند نہیں کیا گیا, اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال الناس بخیرین ما عجلوا الافطار, کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے تب تک کے خیر پر رہیں گے. تو جب شیعوں کا نام لیتا ہے تو یہ کیوں نہیں بولتا کہ شیعہ بھی غلط ہے؟ وہ بولتا ہے اچھا شیعہ کو اس حدیث میں نہیں آئیں گے. ارے شیعہ اس حدیث کا اطلاق شیعوں پہ نہیں ہوگا تو دوسری حدیث کا اطلاق تو ہوگا نا. وہ ون سائیڈڈ بات کیوں کرتا ہے؟ کتنی حدیثوں میں مصوفین کو صحابہ کرام ناپسند کرتے تھے. مصوفین مطلب ابھی کر لیتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افطار کا وقت ہو گیا تو انہوں نے ایک شخص کو برتن دے کر کے کہا پیو.
जब हो गया गुरूब तो पियो, और फिर फरमाया शायद तुम मुसव्विफीन में से हो। मुसव्विफीन जो सोफा से बना कि अभी कर लेंगे अभी कर लेंगे, तो हजरत उमर ने सख्ती के साथ मना किया। मुमकिन है कि इन लोगों को ताखीर करने की वजह ये कि हजरत उमर हुक्म देते थे जल्दी करो। हदीस में यहां तक के अल्फाज है ला यज़ालु दीनु ज़ाहिरन मा अज्जलन नासल फितरा लिअन्नल यहूद वन नसारा युअखिरून, कि लोग उस वक्त तक के भलाई पर कायम रहेंगे जब तक के इफ्तार में जल्दी करेंगे। लिअन्नल यहूद वन नसारा, दीन उस वक्त तक के गालिब रहेगा। फरमाया दीन उस ला यज़ालु दीनु ज़ाहिरा, दीन उस वक्त तक गालिब रहेगा मा अज्जलन नासुल अलफितरा, जब तक के लोग इफ्तार में जल्दी करेंगे। लिअन्नल यहूदा वन नसारा युअखिरून, क्योंकि यहूद व नसारा ताखीर करते हैं। इसको यहूद व नसारा की अलामत बताई गई है ताखीर करने को वक्त हो जाने के बावजूद भी। तो ये मिर्जा अली इंजीनियर एक साइड वाली हदीस क्यों पेश कर रहा है? भाई हम ना तो उस साइड है ना इस साइड है, ना हम उन लोगों में से हैं जो वक्त से पहले इफ्तार कर लेते हैं, ना हम उन लोगों से हैं जो वक्त के बाद इफ्तार करते हैं। हम उन लोगों में से हैं जो वक्त पर इफ्तार करते हैं। हो गया टाइम, हम दीन के मामले में ना गुलू के कायल है ना तनकीस के कायल है। ये हमारा मनहज है और यही मनहज आपको इफ्तार में भी दिखेगा। ये जो अहले हदीसों के इफ्तार का वक्त है ना, ये इनके मनहज का नुमाइंदा है कि ये दीन के मामले में ना गुलू के शिकार होते हैं ना तनकीस के शिकार होते हैं, ना आगे बढ़ते हैं ना पीछे हटते हैं। जहां रसूलुल्लाह ने रोक दिया वहीं पर रुक जाते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा टाइम पर इफ्तार करो, तो ना हम टाइम से पहले इफ्तार करते हैं ना टाइम के बाद इफ्तार करते हैं। ये जो इफ्तार का हमारा तरीका है ना, ये हमारे मनहज को रिप्रेजेंट करता है। यही हमारा मनहज भी है कि रसूलुल्लाह ने जितना बता दिया उतना करो, ना उससे आगे बढ़ो ना उससे पीछे हटो। हो गया ज़ैद भाई वीडियो तैयार? अच्छा, ये रिवायत है अभी आपने पढ़ी ना कि लोग उस वक्त एक बार वीडियो चल जाए शाबान भाई ना, करेंगे। अच्छा ठीक है, वीडियो चल जाए, चला दे तब मैं। आज हम मोहम्मदी मस्जिद के टेरिस पर है। वो व्हाइट ने कैसे उसको लाइट यहाँ पे भी आके बताएगा कि सूरज के गुरूब का टाइम क्या है। आवाज नहीं आ रही। बाद इश्काल ये पैदा किया जाता है कि अहले हदीस सूरज गुरूब होने से पहले इफ्तार कर लेते हैं। तो जमीयत अहले हदीस मोहम्मदी मस्जिद बुल्ढाना का जो आज का इफ्तार टाइम है वो है 6:29 पर, और अभी 6:29 होने के लिए अभी 6 मिनट बाकी है। और आप देख सकते हैं सामने मीनार के पास सूरज जो है गुरूब होने को है। तो हम अब देखेंगे अब से टाइम स्टार्ट करके कि सूरज गुरूब कब होता है। अभी 6:22 हो रहे हैं और सूरज मीनार के पास तक आ चुका है। कि आप देखें सूरज अब गुरूब होते जा रहा है बादल के पीछे। और प्यारे नबी करीम हम मदीना में थे तो किसी सहाबी को ऊंचाई पर चढ़ाते और वो देखते शहर से जब सूरज गुरूब हो जाता, ऐलान कर दिया जाता सूरज गुरूब हो गया, तो सब लोग इफ्तार कर लेते। अभी आप देख रहे हैं कि 6:25 हो रहे हैं और सूरज बस अब गुरूब होने में उसकी तो कुछ शुआएँ उसकी बाकी है। अभी मोहम्मदी मस्जिद का जो टाइमिंग है 6:29, उसको अभी 3 मिनट बाकी है और आप सूरज देख सकते हैं। अभी भी देख सकते हैं आप कि सूरज आसमान से गायब हो चुका और अभी भी 2 मिनट बाकी है। मोहम्मदी मस्जिद का जो टाइम दिया गया था, देखिए मीनार के पीछे सूरज था, पूरा आसमानों में सूरज गुरूब हो चुका, अभी भी फिर भी 2 मिनट बाकी है मोहम्मदी मस्जिद के टाइम के हिसाब से 2.5 मिनट। अभी देखिए बुल्ढाना भी जो है गूगल पर भी अगर आप डालेंगे तो सनसेट टाइम बुल्ढाना 6:29 दे रहा है और अभी 6:28 पर देखिए आप 1 मिनट पहले ही सूरज गुरूब हो चुका। आप देखिए कि 29 फरवरी का टाइमिंग अगर आप डालकर देखेंगे गूगल पर बुल्ढाने का सनसेट टाइम तो 6:29 है। और मोहम्मदी मस्जिद ने भी जो टाइम दिया है, जमीयत अहले हदीस मोहम्मदी मस्जिद का इफ्तार टाइमिंग है 6:29 और आप देखिए आसमान से 1 मिनट पहले ही सूरज पूरा गुरूब हो चुका। और अब 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस से आप अजान की आवाज़ें सुनेंगे। देखिए अब 1 मिनट पहले सूरज पूरा गुरूब हो चुका आसमान से और आप एक ही सेकंड ही मिनट में आप 1 मिनट के अंदर अंदर आप मोहम्मदी मस्जिद की अजान सुनेंगे। अब सुन्नत तरीके के एतबार से कि जब सूरज गुरूब हो जाए तो जब अल्लाह के नबी इफ्तार कर लेते थे, एहतियात के नाम पर यह सुन्नत की मुखालिफत है कि आदमी 3, 4 मिनट और 7 मिनट तक एहतियात करे। अब देखिए अब आप मोहम्मदी मस्जिद की अजान का टाइमिंग सुनेंगे 6:29, सूरज गुरूब हो गया।
अब देखिए, अब आप मोहम्मदी मस्जिद की अजान का टाइमिंग सुनेंगे 6:29 मिनट। तो भाई एक सबूत ये भी हो गया। पिछले साल भी शहद भाई ने एक सबूत वीडियो बना करके पेश किया था। आप किसी भी अहले हदीस मस्जिद में जाएं और बाई चांस अगर किसी मस्जिद में लोग पहले इफ्तार कर रहे हैं तो वो अहले हदीस का मौकिफ नहीं है। हो सकता है कुछ लोग नादानी में जहालत में ना समझ पाए, टाइम से पहले कर ले रहे हो। तो हम ये नहीं दावा करें कि अहले हदीस सारे के सारे जो है वो मासूम अनिल खता है। हो सकता है किसी से गलती हो जाए टाइम को हिसाब लगाने में, लेकिन अगर कहीं पर जल्दी हो रहा है तो वो उसका पर्सनल मामला है। अहले हदीस का मौकिफ ये नहीं है कि गुरूब से पहले इफ्तार किया जाए। अहले हदीस का मौकिफ ये है गुरूब होने के बाद बिला वजह का एहतियात ना किया जाए। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, यही सहाबा का तर्ज अमल था। मैंने बताया कि हजरत उमर बाकायदा अपने जो उमरा होते थे उनकी तरफ खत लिख करके भेजते थे और उनको कहते थे कि देखो तुम मुसव्विफीन में से मत हो जाना और नमाज के लिए सितारों के इकट्ठा होने का इंतजार मत करना। बाकायदा मना करते थे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बिला वजह ताखीर ना की जाए। और हम जो हजरात असलाफ हैं उनके भी आप देखेंगे, जैसे इमाम नखई रहमहुल्लाह फरमाते हैं इफ्तार में जल्दी करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ये सारी चीजें जो है ना एहतियात के नाम पर बिला वजह लोगों को 5 मिनट जो रोजा रखाया जाता है ये अल्लाह ताला के लिए तो नहीं रखाया जाता है, ये लोग अपने लिए रखा रहे हैं। अल्लाह ताला ने तो गुरूब होते ही हमको हुक्म दे दिया है कि इफ्तार कर लिया जाए। जी शेख शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरे ख्याल से बहुत ही वाज़ेह बात है, एक बहुत ही बड़ा बहतान है, अननेसेसरी बगैर प्रूफ के ऐसे ही लगा देना बिल्कुल ही गलत बात है। तो आप कोई आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो सुनी बात आकर वेरीफाई करने कम से कम आए हो। लेकिन जो लोग ऐसी बातें मार्केट में फैलाते हैं वो कैसे यानी क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को? अल्लाह हिदायत दे उनको।